السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آج میں دیو کے بندروں کی ایک وہ ناپاک کوشش آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور خرافاتیں بکتے ہیں، اور ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ بس الٹا سیدھا بولو، ثبوت مت دو، بس بھاگو۔ بہرحال دیکھیے، ایک کتاب ہے جو پاکستان سے چھپی ہے اور اس کتاب کا نام ہے رضا خانی مذہب۔ سمجھے جناب؟ اور نیچے لکھا گیا ہے کہ جس میں بریلویوں کے گمراہ کن عقائد کی نقاب کشائی کی گئی، یعنی انہوں نے ہمارے یعنی اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلویوں کے گندے عقائد، گمراہ کن عقائد یعنی خراب عقائد انہوں نے اس کتاب میں وضاحت کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے سنیے۔ دیکھیے، ایک اس میں یہ ملا ہے، اور میں کیا بولوں، اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ ان کو نظر نہیں آتی، دوسرے کی آنکھ کی پھلی دیکھ کے اس پر جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے، آج کچھ اسی طرح کا میں ان کا پردہ فاش کروں گا۔ کیا لکھتے ہیں یہ دیو کے بندر؟ میری باتیں کچھ سخت ہوتی ہیں مگر آپ سے معافی چاہوں گا، مگر سخت ہو جاتی ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہمارے بزرگوں کو کوئی بھی ہو وہ برا بھلا کہے گا تو پھر ہم سے نہیں رہا جاتا۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں یہ دیو کے بندر، میں حوالہ بھی لگاؤں گا، آپ پڑھتے رہیے گا۔ پہلا حوالہ پیش کر رہا ہوں، کتاب کا نام میں نے بتا دیا، اب اس کا جو جھوٹ ہے، جو غلط بیانی کی گئی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علماء دیوبند اہل سنت و جماعت ہر اس شخص سے بیزار ہیں جو ایسی لغویات کہے، پھر اس کی بھی تحقیق چاہیے۔ سمجھے کہ محمد نشان لگا ہوا ہے، اس میں نام کچھ مٹ گیا ہے، محمد بن عبد الباقی نے لغویات کہاں کہیں ہیں، جتنی بھی لغو باتیں ہیں، جو غلط باتیں ہیں، تو یہاں نقطہ دکھ نہیں رہا ہے، لغویات ہے یا لغو بات ہے یا کیا لکھا ہے۔ بہرحال خیر، اس لفظ سے میں معافی چاہوں گا، یہاں کیا لکھا ہوگا کیونکہ نشان لگا ہوا ہے۔ میں اوپر سے اس لیے لا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ علماء دیوبند اہل سنت و جماعت، یہ اپنا آپ کو اہل سنت بتا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ علماء دیوبند کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خیر، اب آگے لکھیں، دیکھیں، سنیں، پڑھیں۔ تو انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے جو ہے الزام ہی لگا دیا ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے پر جھوٹ ہی باندھا گیا ہو۔ کس بیچارے پر؟ جن کی یہ کتاب ہے، جس کتاب کا نام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے کہ فلاں کتاب میں انہوں نے یہ جو ہے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بہرحال کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہی باندھا گیا ہو۔ ارے جاہلو، تم نے کیا پڑھا ہے مجھے یہ بتاؤ،
وہ کتاب اٹھا کے دیکھو اگر تم نے نہیں پڑھا ہے، کتاب پڑھو، علم حاصل کرو، پہلے تعلیم حاصل کر لو. یہ ہو سکتا کیا چیز ہوتا ہے؟ ارے تم تو خود شک میں ہو. بہرحال میں بار بار کہتا ہوں کہ ان دیو کے بندروں کا، ان وہابیوں کا، ان غیر مقلدوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال اب علی خان پیچھے پڑا ہوا ہے. علی خان بھی جو ہے گمراہ گروہ کا ساتھ دے رہا ہے، گمراہیت میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. بہرحال ابھی اس کے لیے وقت ہے، توبہ کر لے تو بہت اچھا ہوگا. خیر، میں یہ بات اس لیے بتانے جا رہا ہوں کہ جلال الدین صاحب کی کہیں کسی جگہ پہ اسی تعلق سے بات ہو رہی تھی. بات کسی اور موضوع پر ہونی تھی، پر کسی نے یہ بات چھوڑ دی. خیر، اس پر بھی بات کی اور اس پر بات ہو رہی ہے، اس میں وہی میں نے سنا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان شیطانوں کا پردہ فاش کیا جائے. تو یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اس کتاب کا نام رضا خانی مذہب رکھا. جس طرح علی خان نے اب سنی حنفی بریلویوں کو ردھولوی مسلک والا کہنا شروع کر دیا ہے. خیر، میں اس کو اس لیے لا رہا ہوں کہ جو سنی حنفی بریلوی ہیں، مسلک اعلی حضرت پر پابند ہیں، وہ علی خان کی بات نہ سنیں، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں علماء اہل سنت کی اپنے دل میں کپٹ رکھتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، انہیں گمراہ کہتا ہے. اس لیے یہ کہیں نہ کہیں اہل سنت و جماعت کے علماء سے ہٹ رہا ہے، تو اس لیے اس کو بھی فالو نہ کیا جائے. بہرحال ہاں، اگر یہ توبہ کر لے تو پھر کوئی بات ہی نہیں. بہرحال چلیے آگے کی میں اس میں پوری بات اب کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے پر جھوٹ ہی باندھا گیا ہو. بہرحال اعلی حضرت بریلوی نے خیانت غلیظ زبان استعمال کرتے کی، سمجھے جناب؟ نہایت بولا اس میں، نہایت. بریلوی نے نہایت غلیظ زبان، دیکھنے میں اس میں غلطی ہو گئی ہے، غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی شدید توہین کی ہے. کس نے؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. کس وجہ سے؟ اب آگے سنیں. احمد رضا خان نے انبیاء علیہم السلام کی شان میں بڑی لغو اور بے حیائی کی بات کہہ کر کفر کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ شب باشی کا لفظ، سمجھے؟ شب باشی کا لفظ، بات سمجھنا کس وجہ سے اعلی حضرت نے یہ گستاخی کی ہے اور کفر کا ارتکاب انہوں نے بولا ہے، کفر کا ارتکاب کیا. یہ لفظ استعمال کس نے کیا؟ ہم نے نہیں، دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ اعلی حضرت نے اس لفظ کا استعمال کر کے کفر کا ارتکاب کیا. بہرحال کیونکہ شب باشی کا لفظ فاحشہ عورتوں پر بولا جاتا ہے. کن پر بولا جاتا ہے مسلمانوں؟ دیوبندیوں کے نزدیک شب باشی کا لفظ فاحشہ عورتوں پر. فاحشہ عورتیں کس کو کہتے ہیں؟ جو بازارو عورتیں ہوتی ہیں. میں کھل کر کہہ دوں، جو غیر مردوں سے غلط کام کراتی ہیں. دیکھیے، شرع میں شرم نہیں، مسئلے میں گالی نہیں. میں ایک سادہ آدمی ہوں، یہ بات ہر کسی کو سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ میں ابھی آگے دیوبند کی یہ عیاشی، دیوبند کی یہ فاحشی باتیں، یہ فاحشہ عورتوں والی باتیں میں ثابت کروں گا. اس لیے یہ لفظ میں نے پورا بولا جو یہ بولنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو یہ بولنا چاہتے ہیں میں نے پورا بتانے کی کوشش کی. میں ایک سادہ آدمی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، مگر الحمدللہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں. میری بھی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے مذہب پر، آپ کے مسلک پر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کو توڑ دیا جائے. سمجھے مسلمانوں؟ اس کی انگلی کو توڑ دیا جائے. خیر، دیوبندیوں نے کہا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لغو الفاظ استعمال کر کے بے حیائی کی ہے اور کفر کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ شب باشی کا لفظ کیا؟ شب باشی کا لفظ فاحشہ عورتوں پر بولا جاتا ہے. سمجھے؟ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات دماغ میں پھنسنی چاہیے، بات دماغ میں اٹکنی چاہیے، بات دماغ میں کھٹکنی چاہیے، بات دماغ میں رہنی چاہیے، موجود رہنی چاہیے. آگے کی بات سنیں.
اور یہ نہایت قبیح لفظ ہے جو اعلی حضرت نے انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ اعلی حضرت بریلوی کی اس قسم کی گندی عبارات کو پڑھنے سے انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ احمد رضا خان انگریز حکومت کا رجسٹرڈ شدہ بدبخت تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ اندازہ لگائیں ان حرامیوں کے دلوں میں میرے اعلیٰ حضرت کی طرف سے کتنی گند ہے، کتنا بغض ہے، مگر رشید احمد گنگوہی یہ انگریزوں کا پالتو پلہ ہے، یہ انگریزوں کا وفادار ہے، یہ انگریزوں کا فرما بردار ہے۔ میں ثابت کروں گا۔ تھانوی کو 600 روپے ماہنامہ انگریزوں کی طرف سے ملتے تھے لڑائی لڑوانے کے، جو انہوں نے کفریہ الفاظ استعمال کیا اپنی کتابوں میں، جو کفر کیا ہے، ہمارے نبی کی شان میں توہین کی ہے۔ یہ جو حفظ الایمان کتاب لکھی گئی ہے، اور جو ان حرامیوں نے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان شیطانوں کو انگریزی حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا تھا، سمجھے مسلمانوں؟ انہی کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ کتاب بھی چھاپنا بند کر دی جس کا نام ہے مکالمۃ الصدرین۔ ان شیطانوں نے وہ کتاب ہی چھاپنا بند کر دی، غائب کر دیا اس کتاب کو۔ بہرحال وہ کتاب شاید دارالعلوم دیوبند کے ہو سکتا ہے لائبریری میں مل جائے، پر مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہاں بھی انہوں نے رکھی ہوگی، شاید جلا بھی دیا ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، آگے کی بات سنیں۔ ورنہ عام مسلمان بھی انبیاء علیہ السلام کی شان میں شب باشی کا لفظ بالکل استعمال نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سنتے رہنا میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ عام انسان، عام مسلمان شب باشی کا لفظ بالکل استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس لفظ میں انبیاء علیہ السلام کی سراسر توہین ہے، سمجھے؟ سراسر توہین ہے، توہین ہے۔ چلیے اب میں چلتا ہوں فضائل اعمال کی طرف۔ یہ ان دیو کے بندروں کی بڑی معتبر، بڑی اچھی کتاب ہے، جس کو یہ بغل میں دعوے پھرتے ہیں، جس کو یہ جماعت والوں کو بھی سناتے ہیں۔ اور جماعت والوں کان کھول کے سنو میری بات کو، تمہارے پپا نے یہ جو کتاب لکھی ہے فضائل بوال، اس میں بھی یہ شب باشی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ سنو اب۔ دیکھیے بات تو اوپر سے ہے، بڑی لمبی ہے، پر زیادہ بات کو نہ بڑھا کے صرف آپ، میں جو حوالے دوں گا اس میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ روک کے ویڈیو کو آپ پہلے پڑھ لیں حوالہ، پھر اس کے بعد ویڈیو دیکھیں، سب کچھ کریں۔ آگے میں بہت کچھ بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شب باشی کی جگہ دے، حق تعالی قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی کہہ رہے ہیں، اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ تو ایک بات پوچھ لو مسلمانوں میں، اگر برا نہ لگے آپ کو۔ دیکھیے جو بات چل رہی ہے میں اسی کے تعلق سے پوچھوں گا۔ دیوبندیوں نے کہا ہے کہ شب باشی کا لفظ فاحشہ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو جب وہابی دیوبندیوں کے یہاں کوئی مسافر آتا ہوگا تو اس حدیث پر وہ عمل بھی کرتے ہوں گے، کسی مسافر کو اپنے گھر میں شباشی کراتے ہوں گے، تو شباشی کے لیے وہ اپنی بہن کو بھیجتے ہوں گے کہ بیٹی کو بھیجتے ہوں گے کہ ماں کو بھیجتے ہوں گے اس کا منہ کالا کروانے کے لیے؟ مجھے بتایا جائے۔ بھائی میں بالکل چھپ کے نہیں بولتا، مجھے نہیں چاہیے گول گول باتیں۔ جب شباشی کا مطلب ہی یہ ہے، فاحشہ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو دیوبندیوں کے گھر میں ان کی ماں فاحشہ عورت ہے یا ان کی بہن فاحشہ عورت ہے یا ان کی بیٹی فاحشہ عورت ہے؟ وہ کون ہے فاحشہ عورت؟ کس کے ساتھ شباشی کرائیں گے یہ بندے؟
یہ دیو کے بندے کس کے ساتھ شباشی کراتے ہوں گے؟ مجھے بتایا جائے۔ بہرحال میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کی آنکھیں کھلیں۔ ارے یہ اندھے پڑھ کے تو دیکھیں، بات کو سمجھیں۔ عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے، نطفے کی ناجائز اولاد، ناپاک نطفے کی، ناتحقیق نطفے کی، نطفہ ناتحقیق جس کا کوئی پتہ ہی نہ ہو، یہ سالک حرام خور، گالی کے روپ میں بول رہا ہوں میں ان کو کہ کس نطفے کی پیداوار ہے۔ بہرحال میرے نبی کی شان میں وہی توہین کرتا ہے جو نطفہ ناتحقیق ہوتا ہے۔ تھانوی نطفہ ناتحقیق ہے، اس لیے میرے نبی کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب کی طرح بتایا۔ بہرحال یہ ثبوت ایک میں نے پیش کیا فضائل ببال کا، ہے نا، نام لکھا فضائل اعمال، یہ فضائل اعمال نہیں ہے یار۔ بہرحال اب دوسرا میں حوالہ دوں گا، ملفوظات محدث کشمیر، یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا علامہ ہے، امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری لعنت اللہ علیہ، اس میں لکھا ہے بھائی جن پر اللہ کی فٹکار ہوتی ہے وہ اللہ والوں سے لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے جس نے میرے ولی سے بغض کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اللہ والوں سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، اللہ والوں سے لڑ رہے ہیں، دشمنی رکھ رہے ہیں، تو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے چیلنج کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ تیسرا حوالہ سنیے، دوسرا حوالہ سنا چکا، اب یہ تیسرا حوالہ سنیے۔ کتاب کا نام ملفوظات محدث کشمیری۔ بہرحال دیکھیے، مدینہ منورہ میں روضہ پاک کے پاس مسجد نبوی میں بھی آپ نے شاہ صاحب نے اس حدیث درس حدیث دیا ہے۔ اہل مدینہ خصوصاً علماء بہت متوجہ ہوئے، اکثر مسائل کا جواب آپ نے ان کو رسالوں کی شکل میں دیا۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے جو رسالے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اہل مدینہ کدھر گئے؟ اچھا یہ ہے، جو علماء دیوبند ان دنوں وہاں رہتے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ شباشی آپ کی مسجد نبوی میں ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیوبندی؟ کیا سوچ رہے تھے دیوبندی؟ جو علماء دیوبند ان دنوں وہاں رہتے تھے، انہوں نے کوششیں کی۔ کیا کوششیں کی؟ کہ شباشی آپ کی مسجد نبوی میں ہو۔ ارے نطفہ ناتحقیقو، یہ شباشی کا لفظ اپنی کتابوں میں کیوں استعمال کر رہے ہو؟ یہ تو فاحشہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرام خورو، نزد کی ناپاک اولادو، ارے تمہارے ماں باپوں سے کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، تب جا کے تم کہیں پیدا ہوئے ہو، سمجھے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہاری ماں کسی اور کے دھورے سوئے اس کو خوش کرے تب جا کے تم پیدا ہو، نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے باپ نے کوئی ایسی خطا کر دی ہو، تمہاری ماں نے کوئی ایسا خطا کر دی ہو کہ تمہاری ماں اس کے نکاح سے نکل گئی ہو، تمہارے ماں باپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہو، تب جا کے تم پیدا ہوئے ہو، یہ ضروری نہیں ہے، سمجھے؟ ہو سکتا ہے تم اس وجہ سے یہ گستاخیاں کرتے ہو۔ خیر، اب چوتھا حوالہ سنیے آپ حضرات۔ دیکھیے میری باتیں بری تو لگتی ہوں گی، مگر میرا بھی دل چھلتا ہے نا جب میرے علماء کو کوئی برا کہتا ہے، میرا بھی تو دل چھلتا ہے۔ میرے اندر بھی یار ایک چھوٹا سا دل ہے، بہت کمزور دل ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے جب میرے علماء کو، میرے بزرگوں کو کوئی ایسا بولے گا، میں چھوڑ دوں گا کیا؟ نہیں چھوڑوں گا۔ جس دیو کے بندر کا جہاں دل چاہے، اس کا جس ٹاپک پر دل چاہے وہ مجھ سے بات کر لے، الحمدللہ۔ میرے علماء کی شان بڑی ہے، میرے علماء کی شان نرالی ہے، میرے علماءوں کی جو تعلیم ہے بڑی بلند ہے۔ میں تو علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ایک ادنا سا انسان ہوں، میں تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک انسان ہوں، سمجھے؟ میرے علماء کی جو شان ہے وہ بہت بلندوں والا ہے، سمجھے؟ جو علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے تم اس سے بات نہیں کر سکتے، تم اس ناچیز سے بات نہیں کر سکتے۔ دیو کے بندروں 7 سال سے تم سے چیلنج کرتا چلا آ رہا ہوں،
7 سال تک تم آج میری کسی بات کا جواب نہیں دے پایا آج تک. بہرحال یہ چوتھا حوالہ سنیں. کتاب کا نام ہے ادلائے کاملہ، غیر مقلدوں کے 10 سوالات اور ان کے تحقیقی جواب. یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے. بہرحال اس میں لکھنے والے کا بھی نام ہے مولانا محمود حسن دیوبھنگی، ہے نا. خیر اب سنیں حوالہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات کے درمیان غایت درجہ عدل انصاف فرمایا اور باریکی پابندی کے ساتھ شب باشی کا التزام فرمایا ہے. اور کسی عورت، یہاں پھر نشان لگا ہوا ہے، نشان نہیں ہونا چاہیے تھا، پوری بات پہ لگا ہونا چاہیے تھا نشان. بہرحال یہ نشان بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں، کام خراب کر دیتے ہیں. نشان ہو تو پوری بات پر ہو. خیر جتنا الزام تھا وہ الزام تو اس میں آ گیا ہے، بس سمجھنا بات کو ہے. سمجھے مسلمانوں؟ لفظ کیا تھا پکڑ کا؟ شب باشی کا لفظ فاحشہ عورتوں کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ دیو کے بندر کیا لکھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات کے درمیان غایت درجہ عدل و انصاف فرمایا ہے اور باریکی پابندی کے ساتھ شب باشی کا التزام فرمایا ہے. ٹھیک ہے. لفظ کیا ہے ادھر؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو لفظ استعمال کیا شب باشی کا، وہ کس کے لیے کیا جاتا ہے معاذ اللہ دیوبندیوں کے نزدیک؟ فاحشہ عورتوں کے لیے. استغفر اللہ. کیا بولوں اب میں؟ فیصلہ یار آپ ہی کر لو. میں بولوں گا تو پھر زیادہ بول جاؤں گا. میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، پھر بول دیتا ہوں تو پھر زیادہ بول جاتا ہوں اور پھر میری آڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے. خیر فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. یہ میرے نبی کی ازواج مطہرات کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ حرام خور، نزد کے ناپاک نالے کی ناپاک اولاد، نطفہ نا تحقیق، ان کے ماں باپوں سے ہوئی خطا کے پیدا شدہ انسان. کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ حرام خور؟ حوالے بھی دوں گا انشاءاللہ، میں حوالے بھی آپ کو دوں گا. بہرحال جو فضائل اعمال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھوکے ننگے کو جو ہے کھانا کھلائے گا، کپڑے پہنائے گا اور مسافر کو شباشی کی جگہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کی ہولناکیوں سے جو محفوظ رکھے گا. تو یہ فضائل اعمال میں یہ سارے حوالے میں لگاؤں گا انشاءاللہ. اب ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے امداد الفتاوا. ٹھیک ہے، یہ لعین الامت اشرف تھانوی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ 5واں حوالہ ہے. ہاں شاید 5واں حوالہ ہے. بہرحال اس میں پھر میں آپ کو وہی بات دکھانے جا رہا ہوں. انہوں نے لفظ کیا بولا کہ شب باشی کا لفظ فاحشہ عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. ان حرامیوں کو بغض رکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا. عداوت میں، بغض و حسد کی آگ میں یہ پتہ نہیں کیا کیا بول گئے، یہ خود پھنس گئے. اب دیکھیے یہ کتاب دیوبندروں کی ہے. کیا لکھتے ہیں؟ جیسا کہ آپ بنی آدم کے مردوں کے لیے رسول تھے، ایسا ہی عورتوں کے لیے بھی رسول تھے. لہذا ضروری تھا کہ کچھ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی صحبت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پا کر دوسری عورتوں کو تعلیم و تبلیغ اسلام کریں. اسی غرض کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنسبت اپنی امت کے زیادہ بیویاں کی ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی بنسبت
دین اسلام کی تبلیغ کی نسبت. اب آگے سنیں. آپ کی جسمانی اور روحانی قوت و نسبت اوروں کے بہت بڑی ہوئی تھی. آپ صوم و وصال یعنی روزہ پر روزہ رکھ لیا کرتے تھے، مگر امت کو اس سے منع فرمایا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تو صوم و وصال رکھتے ہیں، تو فرمایا تم میں مجھ سا کون آدمی ہے؟ ٹھیک ہے، تم میں مجھ سا کون آدمی ہے؟ ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل، تم میں کون ہے میری طرح. سمجھے؟ بہرحال یہاں جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی حضور فرما رہے ہیں تم میں میری طرح کوئی نہیں ہے. آگے کی بات سنیں. یعنی میں اپنے پروردگار کے پاس شباش ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. وہابی دیوبندیوں کے نزدیک ایک لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ شباش کا کیا ہے؟ فاحشہ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے. مگر یہاں اپنی کتاب میں خود لکھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یعنی میں اپنے پروردگار کے پاس شباش ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. سمجھے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو، ہمارے نبی کو کھلاتا پلاتا ہے. حضور شباش کہاں ہوتے ہیں؟ اپنے رب کے پاس. یہ کتاب کس کی ہے؟ دیو کے بندروں کی. مولانا جلال الدین صاحب سے جو وہ حرام خور بحث کر رہا تھا، اس کا میں نے نمبر بھی مانگا ہے. میں نے اس میں لکھا ہے کہ مجھے اس کا نمبر دو. اب دیکھو نمبر ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. اب چھٹی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، فتاوی سلفیہ. بہرحال اس میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے. اس میں بہت لمبی بات لکھی گئی ہے، بہرحال میں چھوٹی سی بات سناتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ سالک جب تک اپنے آپ کو خسیس کتے سے بھی کمتر نہ سمجھے، وہ اصل باللہ نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھنے میں ہمیں کافی دیر لگی، مانتے تھے مگر قبول نہیں کرتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور یہ بات کھل گئی. یہ پکی بات ہے، کتا ساری رات پہرا دیتا ہے اور انسان ساری رات نرم بستر پر سوتا ہے، شب باشیاں کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے؟ شب باشیاں کرتا ہے. مثلا انسان نے رات کو اگر جاگ کر گزاری ہو تو دن کو گھر میں کرفیو لگا دیتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں ساری رات جاگتا رہا ہوں. بیوی کسی کو کمرے کے قریب سے نہیں گزرنے دیتی. کیوں؟ کہ وہ رات بھر جاگا ہے نا. اگر وہ شباشیاں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. شباشی کا لفظ آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ یعنی اگر وہ رات بھر سویا ہے، رات اس نے آرام سے گزاری ہے، تو دن میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور اگر وہ رات کو نہیں سویا، اگر رات کو شب باشی اس نے نہیں کی، تو پھر دن میں اس کی بیوی کرفیو لگا دیتی ہے کمرے کی طرف کو کہ ادھر کو مت جانا. مگر دوسری طرف ان کا جو عقیدہ، ان کا جو نظریہ ہے، انہوں نے کیا کہا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے کہ شب باشی کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فاحشہ عورتوں پر استعمال ہوتا ہے. فاحشہ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے. بے حرام زادو، نزد کے نالے کی ناپاک اولادو، ابے تمہارے ماں باپوں سے کون سی خطا ہوئی تھی جو تم پیدا ہوئے حرام خور؟ ارے بغض بھی رکھو کسی سے، حسد جلن بھی رکھو، تو کم سے کم حسد کی جلن میں، حسد کی آگ میں اس قدر نہ ڈوبو کہ تم کو حق اور باطل کی پہچان ہی نہ رہے. بہرحال 7واں حوالہ سنیں. 98 کا میں حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں. پھر مریض الملت کی یہ کتاب آ گئی، حکیم الامت، نقوش و تاثرات. بہرحال صفحہ نمبر 161. واجب ہے کہ خواہ ان چیزوں کا کوئی درجہ مستحب ہی ہو، لیکن اگر ایک کے ساتھ ایک مستحب کا برتاؤ کیا جاوے تو دوسری جگہ بھی واجب ہے. ایک شب باشی اس میں اختیار ہے کہ
مضاجعت ہو یا نہ ہو، سمجھے؟ بہرحال شباشی، یہ شباشی تو یار فاحشہ عورتوں پر بولا جاتا ہے، یہ دیوبندی کب سے یہ فاحشہ بن گئے ہیں؟ یہ دیوبندی کب سے فاحشات کرنے لگے؟ میں ان کے جملے کا جواب دے رہا ہوں مسلمانوں، میری بات کا برا مت ماننا، میری باتیں سخت لگیں گی اور ان حرامیوں کو زہر سے زیادہ خطرناک لگیں گی، سمجھے؟ خنجر سے خطرناک میری باتیں ان کو چبھیں گی، مگر بات سچی ہے، کڑوی نہیں ہے۔ انہوں نے خود کیوں لکھا ہے؟ خود کیوں انہوں نے بغض و حسد کی جلن آگ میں جو ہے ایسے جملے استعمال کیے جو ان پر ہی جو ہے نا وہ گرا گزرے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے اوپر ہی گرا گزریں گے وہ لوگ الفاظ، کیونکہ لکھا انہوں نے ہے۔ میں تو صرف پڑھ کے بتا رہا ہوں، ان کی کتابیں بتا رہا ہوں، حوالے بھی دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا حوالہ، چنانچہ حضرت اسد بن زرارہ ہیں، شباش ہوئے اور صبح واپس چلے گئے۔ شباش ہوئے کہاں؟ کسی صحابی کے یہاں۔ یہ لمبی بات ہے، یہ بھی میں نے پورا پڑھا ہے، مگر اب پورا بتاؤں گا تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا اور آدھا گھنٹہ ویسے ہی ہو گیا ہے نا؟ بہرحال میں حوالے لگا دوں گا، آپ ویڈیو روک روک کے پڑھتے رہنا۔ اب دیکھیے ایک اور جو ہے پھر حوالہ سامنے آ گیا، پھر یہ وہی والا ہے، یہ بھی فضائل اعمال والا ہے، ٹھیک ہے؟ بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے، سمجھے مسلمانوں؟ کائے کی جگہ؟ شباشی کی جگہ۔ شب باشی کا جو لفظ ہے وہابیوں دیوبندیوں کے یہاں فاحشہ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور کہہ رہے ہیں یہ ایک دوسری حدیث سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی اور ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے، تو یہ بات میں پہلے ہی سنا چکا ہوں، وہابی دیوبندیوں کے ہیں جب کوئی مسافر شباشی کرتا ہوگا تو کس کو پیش کرتے ہوں گے یار؟ یہ مجھے بتایا جائے کس کو پیش کرتے ہوں گے؟ میری باتیں بڑی سخت ہوں گی، مگر سمجھنے کے لیے اور ان شیطانوں کو سمجھانے کے لیے جو میرے اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں ان کو میں سبق سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ عرب شیخ پاکستان آئے تو وہابیوں نے ان کی شباشی کا انتظام کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہاں پہ یہ شباشی کا لفظ استعمال کیا ہے، عرب شیخ کی شباشی کا انتظام کیا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی لگاؤں گا انشاءاللہ۔ تو لفظ ان کے یہاں شباش کیا ہے؟ فاحشہ عورتوں کے لیے، وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا وہ حوالہ 8واں تھا شاید، یہ 8واں حوالہ ہے، مطلب دھیان میں نہیں رہا نا کتنے حوالے ہیں یہ، بہرحال اجاد تھانوی صاحب پھر جو ہے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس شباش ہوتا ہوں، ہے نا؟ کتاب کا نام احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ بہرحال شب کے معنی کیا ہے نا؟ جو ان کے نزدیک ہیں شب کے معنی، شباش کے معنی کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے نزدیک فاحشہ عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا؟ بہرحال حکیم مریض الملت دیوبند جناب تھانوی لکھتے ہیں حضرت محمد الحضر نے ایک وقت میں 30 شہروں میں بیک وقت جمعہ کا خطبہ دیا اور آپ ایک ہی رات میں کئی شہروں میں شباش ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ ایک ہی وقت میں، ایک ہی رات میں، ہے نا؟ 30 شہروں میں بیک وقت یعنی ایک ٹائم میں 30 شہروں میں جمعے کا خطبہ دیا اور ایک ہی رات میں کئی شہروں میں شباش ہوتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جمال الاولیاء ہے، تھانوی کی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ تھانوی کی کتاب ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں مسلمانوں، تھانوی صاحب یہ لکھ کر کافر مشرک ہوئے کہ نہیں وہابیوں دیوبندیوں کے نزدیک؟ مجھے بتایا جائے، حق سر چڑھ کر بولتا ہے،
بتائیے مسلمانوں، جب وہابیوں دیوبندیوں کا ولی اتنا پاورفل ہو سکتا ہے، جب وہابیوں دیوبندیوں کے ولی کی یہ شان ہو سکتی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ اللہ کے اس محبوب نبی کی کیا شان ہوگی؟ اللہ کے اس پیغمبر کی کیا شان ہوگی؟ جو نبی اللہ رب العزت کے نزدیک سب میں اعلیٰ اور افضل ہے، سب میں محبوب ہے، بتایا جائے مجھے اس اللہ کے محبوب کی کیا شان ہوگی بھائی؟ جب دیوبندیوں کے ولی اس حالت میں ہیں، یا اہل سنت کے امام اہل سنت کے ولیوں کی یہ پاور ہے، جب ایک رسول اللہ کے غلام کی یہ حالت ہے، جو رسول اللہ کا غلام اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جو رسول اللہ کا امتی ہے، جب رسول اللہ کے امتی کی یہ حالت ہے، سمجھے؟ کس کی؟ رسول اللہ کے امتی کی جب یہ حالت ہے کہ ایک وقت میں 30 شہروں میں بیک وقت جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہو یا دیتے ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک وقت میں کئی شہروں میں شباش ہوتے ہوں، تو پھر یار ہمارے نبی کا کیا کمال ہوگا؟ بہرحال ان عقل کے اندھوں کو، شکل کے گندوں کو، دیو کے بندوں کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، ان کو ہوش آنا چاہیے۔ یہ مردود اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بے وجہ کی نفرت رکھتے ہیں، خامہ خائیں کی نفرت رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ جتنے حوالے میں نے آپ کو بتائے ہیں، انشاءاللہ میں سب آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ سارے حوالے آپ نے دیکھے، ٹھیک؟ اور فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا ہے۔ وہابیوں دیوبندیوں ہوش کے ناخن لو، ٹھیک ہے؟ میرا کام صرف سمجھانا ہے، کسی کو برا کہنا میرا مقصد نہیں، کسی کا دل دکھانا میرا مقصد نہیں۔ میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جتنے بھی وفادار رسول ہیں، وہ میرے سر کے تاج ہیں۔ جتنے بھی غدار رسول ہیں، جوتے کی نوک پر۔ میں کسی سے اس معاملے میں ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میں کسی سے بھی اس معاملے میں نرم انداز نہیں دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، سیدھی انگلی سے گھی نکلتا ہی نہیں ہے، تو گھی نکالنے کے لیے ٹائٹ جب گھی ہوتا ہے نا، تو ٹائٹ گھی جو ہے نا وہ انگلی ٹیڑھی کر کے ہی نکلتا ہے، سمجھے؟ تو کبھی کبھار کسی کو سمجھانے کے لیے بھی ٹیڑھا بننا پڑتا ہے، آڑا ٹیڑھا بننا پڑتا ہے، سخت بننا پڑتا ہے۔ جس طرح سامنے والا سخت ہونا، جس طرح سامنے والا جو ہے نا ظلم کر رہا ہو، پھر اس ظلم کو روکنے کے لیے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو بھی سخت بننا پڑتا ہے، اس کو بھی پاورفل بننا پڑتا ہے۔ تو اگر تمہارے اندر کسی میں ہمت ہے، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی عقیدے پر بات کر کے تم دیوبندوں کو، اپنے علماء کو، اپنی جماعت کو حق پر ثابت کر دو، مگر مجھے معلوم ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم دیو کے بندروں سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تم جہاں تمہاری تعداد زیادہ ہے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کر سکتے ہو، اسے ستا سکتے ہو۔ جہاں تمہاری پاور زیادہ ہے اسے تم تکلیف دے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ مگر تم اپنے آپ کو علمی دائرے میں رہ کر اپنے آپ کو حق پر ثابت نہیں کر سکتے۔ تم باطل ہو، غلط ہو، ٹھیک ہے؟ تم اپنی طاقت کے زور پر، اپنے پاور کے زور پر کسی کو گمراہ کر سکتے ہو، کسی کو بدعقیدہ بنا سکتے ہو، مگر تم اپنے آپ کو حق پر ثابت نہیں کر سکتے، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے۔ پوری دنیا دیوبندیت میں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی کتنا بھی بڑا وہابی دیوبندی ہو، ٹھیک ہے، کتنا بھی بڑا دیو کا بندر ہو، وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس گناہگار سے بھی بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت نہیں کر سکتا۔ تو میرے علماء کے سامنے بیٹھنے کی تو ان کی ویسے ہی حیثیت نہیں ہے، میرے علماء کی تو شان ویسے ہی بہت بلند و بالا ہے، علماء اہل سنت کے سامنے یہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، سمجھے مسلمانوں؟ تو آپ بھی جو ہے تھوڑا سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو ایسے لوگ ہیں، ارے بھائی یہ تو آپس کا جھگڑا ہے، آپس کا جھگڑا نہیں ہے، سمجھے؟ پتہ چل جائے گا ورنہ پھر خبر میں کہ آپس کا جھگڑا تھا یا کیا تھا۔ ہاں، اپنی زمین کے لیے تو لوگ بڑا لڑتے ہیں یار، اپنے آپسی جھگڑے کے لیے تو بڑا یار نفرت کرتے ہیں، بولتے نہیں،
کسی نے اگر گالی بک دی تو کہہ رہے یار اس نے مجھے گالی بکی ہے، میرے باپ کو گالی بکی ہے، میری بہن کو، میری ماں کو گالی بکی ہے، تو تم اپنے آپسی جھگڑے کے لیے تو اس سے سالوں سال دشمنی رکھتے ہو. تو جو تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جو تمہارے نبی سے معاذ اللہ بغض رکھ رہا ہے، جو تمہارے نبی کی شان کو گھٹا رہا ہے، تو پھر تمہارے نبی کی شان تمہارے باپ دادا سے تمہاری شان سے زیادہ بڑی ہے؟ مطلب ہمارے نبی کی شان تمہارے باپ دادا سے چھوٹی ہے، کم ہے، اور تمہاری شان جو ہے ہمارے نبی سے زیادہ بلند والا ہے، تمہاری شان زیادہ عظمت والی ہے ہمارے نبی سے. ارے ہوش میں آؤ، او سلے کلیو تم بھی سنو. جو کہتے ہیں نا ارے یار سب صحیح ہے، ارے یار سب صحیح ہے. حق بولنے والا لوگوں کے لیے برا تو ہوتا ہے مگر صحیح ہوتا ہے، اور جو سب کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ سچ سب بولتا ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ منافقت ہوتی ہے. تو منافقت اپنے اندر مت رکھو. رسول اللہ کے دشمنوں کو بھی تم اپنے دل میں جگہ دے رہے ہو اور رسول اللہ کے وفاداروں سے بھی دوستی رکھ رہے ہو. کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. مومن ہونا چاہیے تو بالکل ایک دم کٹر والا پیور، جو کسی بھی گستاخ رسول سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں، کچھ بھی میل ملاوٹ نہیں. سمجھے؟ سدھرو یار، سدھرو یار. اگر کوئی دیوبندی ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی صلح کلی ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کا چچا بھی اس کے طرف کو ایک گج بڑھائے گا نا، ایک گج ایک بلان، تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اینٹ ادھر سے ادھر نہیں آنی چاہیے، ورنہ ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، جیل کچہری کورٹ مقدمے سب ہو جائیں گے، گولی بازی چل جائے گی، قتل ہو جائیں گے، تھوڑی سی زمین کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلا توہین کرتے ہیں یہ لوگ. شرم نہیں آتی؟ یہ تمہارا اپنا معاملہ نہیں ہے، تمہارے دین کا معاملہ نہیں ہے، تمہارے ایمان کا معاملہ نہیں ہے یہ. ارے یار اپنے ایمان کی حفاظت کرو. پہلے تمہارا ایمان ہے، اگر یہاں سے ایمان کے ساتھ چلے گئے، ایمان صحیح سلامت یہاں سے چلا گیا تو بڑے کامیاب ہو. دولت اکٹھی کر لینا کوئی کامیابی نہیں ہے، محل بنا لینا کوئی کامیابی نہیں ہے، کسی کی زمین چھین لینا کوئی کامیابی نہیں ہے. سمجھے؟ ارے ہوش میں آؤ یار. کب ہوش میں آؤ گے؟ کب تک غفلت کی نیند میں پڑے رہو گے؟ میرا کام تو صرف سمجھانا، بتانا، منوانا میرا کسی کو کوئی کام نہیں ہے. کسی کو میں منوا ہی نہیں سکتا ہوں، کسی کو منوانا میرا کام ہے ہی نہیں، صرف بتا دینا میرا مقصد تھا. تو جن دیو کے بندروں نے یہ عقیدہ بنایا کہ شباشی کا لفظ فاحشہ عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر میں نے جو یہ اتنے حوالے پیش کیے ہیں ان کا کیا مطلب؟ جب کوئی مسافر ان کے گھر آتا ہے تو پھر یہ کس کو پیش کرتے ہیں اپنے گھر میں سے؟ بھائی میں تو کھل کے بول رہا ہوں، جب انہوں نے بات ہی ایسی لکھی ہے تو پھر بولنے میں کیا جو ہے شرم ہے؟ شرم میں شرم نہیں، مسئلے میں گالی نہیں. بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جس میں مطلب بتایا جاتا ہے. بہرحال مگر جو انہوں نے کہا ہے میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. میں نہیں کہتا ہوں کسی کو بھی کچھ. بھائی بات کا جواب بات سے دینا چاہیے نا، تو میں نے بات کا جواب بات سے دیا ہے. چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے برا لگے، تحقیق کر لیں یہ کتابیں اٹھا کے. اگر واقعی ان کی کتابوں میں یہ سب لکھا ہے تو پھر برا نہ مانے. انہوں نے لکھا نا کہ شباشی کا لفظ فاحشہ عورتوں پر استعمال کیا جاتا ہے، فاحشہ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو اتنی باتیں ان کے یہاں سے میں نے دکھائی ہیں، بتائی ہیں. اب اس پر جو ہے یہ مل بیٹھ کے جو ہے یہ مشورہ کر کے اپنا ایک اجلاس اکٹھا کر کے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کر لیں اس بات پر، ٹھیک ہے؟ اور جس بھی دیوبندی کا دل چاہے وہ بات کر سکتا ہے. میرا نمبر لے لو، جس موضوع پر دل چاہے، علم غیب ہو، نور بشر ہو، حاضر و ناظر ہو، اختیار رسول ہو، ختم نبوت ہو، کچھ بھی ہو، جس پر تمہارا دل چاہے، جس موضوع پر تم کو مہارت حاصل ہو، جو موضوع تمہارا رٹا ہوا ہو، اس موضوع کو چن لو. سمجھے؟ بس الحمدللہ علماء کی سپورٹ چاہیے، علماء کی موجودگی چاہیے. انشاءاللہ بات کرنے کے لیے تو یہ ناچیز اکیلا ہے، کیونکہ میرے علماء نے اتنا جام پلایا ہے کہ میں علماء کی صحبت اختیار کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ الحمدللہ آج دنیا کا کوئی بھی دیوبندی، بڑے سے بڑا دیوبندی، اس ناچیز کے سامنے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت نہیں کر سکتا انشاءاللہ.
میں اس کو اسی محفل میں اسی مجمع میں انشاءاللہ اس کو باطل ثابت کروں گا، اور اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں غلط ثابت کرے، میں اس سے اپنے آپ کو حق پر ثابت کروں، ہمیں مسلمانوں کو، ہم بریلویوں کو وہ کہے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اور وہ الحمدللہ مسلک اعلی حضرت کو قبول بھی کرے گا۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے کہ جو غلط ہو۔ بہرحال خیر، بتانے کے لیے بہت کچھ بول سکتا ہوں۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، میرا کام تھا بتا دینا، میں نے بتا دیا، فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس آڈیو کو اتنا شیئر کرو، اتنا شیئر کرو، اتنا شیئر کرو کہ یہ ہر مومن تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اور ہر دیوبندی تک پہنچ جائے، ہر دیوبندی کے بڑے بڑے ادارے میں اس آڈیو کو پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ میرا نمبر ان کو دے دو، میرا نمبر تو خیر پھیلا ہوا ہی ہے پوری دنیا میں، ان دیوبندروں نے نیٹ پر ڈالا ہوا تھا، انٹرنیشنل گروپ میں انہوں نے ڈالا تھا، بہرحال جو ان کا دیوبندیوں کا جو گروپ ہے۔ خیر، آپ فیصلہ کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔